اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمزہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک کو حمزہ وصل کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ہم حمزہ قطع کہتے ہیں۔ جو مصحف یعنی کہ قرآن پاک کی کاپیز پاکستان اور انڈیا میں پرنٹ کی جاتی ہیں، ان میں حمزہ وصل اور حمزہ قطع میں کوئی فرق ظاہر نہیں کیا جاتا، لیکن وہ مصحف جو مڈل ایسٹ یعنی مشرق کے وسطی میں پرنٹ کیے جاتے ہیں، ان میں ان دونوں حمزہ کی شناخت کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا کہ ہم ان کے طریقے پر عمل کریں، کیونکہ یہ ان کی زبان ہے۔ اس لیے وہ ہم سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کا فرق ظاہر کیا جائے یا نہ ظاہر کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ دراصل 8 یا 9 ایسے اسما ہیں جن کے شروع میں آنے والا حمزہ جو ہے وہ حمزہ وصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، میں نے 3 اسما لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے اوپر میں نے لکھا ہے الکتابو، پھر میں نے لکھا ہے اکبرو، اور پھر لکھا ہے احمدو۔ یہاں پر ذرا غور کریں کہ اکبرو اور احمدو کے حمزہ کے اوپر میں نے اس طرح کا ایک نشان لگایا ہوا ہے، جبکہ الکتابو کے حمزہ کے اوپر میں نے اسے نہیں لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دراصل حمزہ قطع کا نشان ہے۔ یہ دراصل عین کا سر ہے، جو ہم عین غین لکھتے ہیں نا، عین، اس کا یہ سر ہے۔ اس طرح کر کے یہ اس کے سر کا نشان ہے، جسے حمزہ قطع کے اوپر بنایا جاتا ہے۔ حمزہ قطع کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ جب بھی جس بھی مقام پر آئے گا، اسے اس کی آواز کے ساتھ ہم پڑھیں گے، لیکن حمزہ وصل جو کہ الکتابوں میں آ رہا ہے، اسے صرف اسی وقت پڑھا جائے گا جب یہ جملے کے شروع میں آ رہا ہو، ورنہ ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر اسی الکتابو سے اگر کوئی جملہ شروع ہوگا تو ہم اسے الکتابو پڑھیں گے، لیکن اگر میں اس سے پہلے ایک حرف و عطف لگا دیتی ہوں تو اب یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ والکتابو۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الکتابو، اور اب ہم کیا پڑھیں گے؟ والکتابو۔ غور کریں کہ حرف و عطف کے آنے کے بعد میں الکتابو کے اس شروع والے حمزہ کو نہیں پڑھ رہی ہوں۔ اچھا، تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ والکتابو میں نے حمزہ کو کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ حمزہ وصل ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ حمزہ وصل اس وقت پڑھا جائے گا جب یہ شروع میں آ رہا ہو، لیکن اگر اسے کسی دوسرے لفظ یا حرف کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، یعنی کہ جب یہ درمیان میں لکھا جائے گا، تو پھر ہم حمزہ وصل کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیں، یہ وا جو ہے یہ حرف و عطف ہے۔ جب اسے الکتابو سے پہلے لگا دیا جائے گا تو اب یہ الکتابو کا حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اسی واو کو اگر میں احمدو یا اکبرو سے پہلے لگا دوں گی نا، تو پھر بھی احمدو اور اکبرو کا یہ حمزہ جو ہے نا، اسے ضرور پڑھا جائے گا۔ اس کی آواز کو ہم حذف نہیں کریں گے۔ تو پہلے ہم نے انہیں کیسے پڑھا تھا؟ اکبرو اور احمدو، اور حرف و عطف کے آنے کے بعد پھر ہم انہیں کیسے پڑھیں گے؟ و اکبرو اور و احمدو۔ دیکھیں، حرف و عطف کے آنے کے باوجود میں نے حمزہ قطع کی آواز کو حذف نہیں کیا، دونوں صورتوں میں نے اسے پڑھا ہے۔ تو اس ساری بحث کا نتیجہ یہ نکلا
کہ حمزہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک کو ہم حمزہ وصل کہیں گے اور دوسرے کو حمزہ قطع۔ تو حمزہ وصل کی یہ خصوصیت ہے کہ جب یہ شروع میں آئے گا تو ہم اس حمزہ کو پڑھیں گے، لیکن درمیان میں آنے کی صورت میں اس حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا، جبکہ حمزہ قطع جو ہے نا، یہ جہاں کہیں بھی آئے گا، خواہ یہ شروع میں آ رہا ہو یا درمیان میں آ رہا ہو، یہ جہاں کہیں بھی آئے گا اسے ضرور پڑھا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے ان میں تفریق کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا حمزہ وصل ہے اور کون سا حمزہ قطع ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حمزہ قطع پر تو ہم یہ عین کے سر کا نشان لگا دیں گے، لیکن حمزہ وصل پر ہم یہ نشان نہیں لگائیں گے۔ دیکھیں، اگر ہم احمدو کو اس طرح لکھیں گے نا تو یہ اصولاً غلط ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حمزہ کے اوپر حمزہ قطع کا یہ نشان لگایا جائے۔ تو اب حمزہ وصل کی شناخت کے لیے اس پر یہ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل وصل کے صاد کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہم عربی اسماء سے پہلے جو ال لگاتے ہیں، انہیں معرفہ بنانے کے لیے ہم ان سے پہلے ال لگاتے ہیں نا، یہ ہم سیکھ چکے ہیں نا۔ تو اس ال میں جو یہ حمزہ ہوتا ہے نا، یہ حمزہ وصل ہوتا ہے۔ تو حمزۃ القطع میں جو یہ عین ہے نا، جسے میں نے آپ کو سمجھانے کی خاطر سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے، اس عین کے سر کو حمزہ کے اوپر ایک نشان کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ جب ہم اسے کسی حمزہ کے اوپر لکھا ہوا دیکھیں تو ہم پہچان لیں کہ یہ حمزہ قطع ہے۔ اسی طرح حمزۃ الوصلی میں یہ جو صاد ہے، جسے میں نے آپ کو سمجھانے کی خاطر سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے، اس صاد کے اس ابتدائی حصے کو حمزہ کے اوپر ایک نشان کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حمزہ وصل ہے۔ تو حمزہ کے اوپر جب یہ حمزہ قطع کا نشان لگا ہوگا تو ہمارے لیے بات واضح ہوگی کہ یہ حمزہ قطع ہے۔ تو پھر ایسے حمزہ کو ہم جہاں کہیں دیکھیں گے ہم اسے ضرور پڑھیں گے۔ اسی طرح جب کسی حمزہ پر حمزہ وصل کا یہ نشان لگا ہوگا تو ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ حمزہ وصل ہے۔ تو ایسا حمزہ جب شروع میں آئے گا تو ہم اسے پڑھیں گے، اور پھر جب یہ درمیان میں آئے گا، یعنی جب اسے کسی دوسرے حرف یا لفظ کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا تو پھر ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے جو مصحف ہیں نا، ان پر یہ دونوں نشان لگائے جاتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں جو مصحف پرنٹ کیے جاتے ہیں ان میں حمزہ قطع اور حمزہ وصل کے اس نشان کو نہیں لگایا جاتا۔ لیکن اگر ہم کسی ایسے مصحف کو استعمال کریں جس میں یہ نشانات موجود ہوں تو پھر ہمیں قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں غلطی کا امکان بھی ختم ہو جائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔